السلام علیکم دوستو، ویلکم کرتے ہیں آپ کا میری زبانی کی ایک اور کہانی پر۔ اس کہانی کا پچھلا حصہ اگر کسی دوست نے ابھی تک نہیں سنا تو پہلے آپ اس حصے کو سن لیجئے تاکہ آپ کو کہانی کی سمجھ آ سکے۔ میرا نام علی ہے اور میں اس چینل پر آپ کے بھیجے ہوئے سچے واقعات نریٹ کرتا ہوں۔ تو چلیں کہانی کے دوسرے حصے کی طرف پڑھتے ہیں۔ وہ عورت میرے قریب سے اتنا تیزی سے گزری کہ میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ اگر تو وہ کوئی گاؤں کی ہی عورت تھی تو اتنی تیزی سے کیسے غائب ہو سکتی ہے۔ میں ابھی اسی سب سوچ میں تھا کہ میرا دوست واپس آ گیا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ یہاں گلی میں کیوں آ گئے ہو۔ میں نے اسے ساری بات بتائی اور اس نے کہا کہ یہ تمہارا وہم ہوگا۔ بہرحال ہم ساری رات پہرے میں رہے کہ کوئی بھی جانور جنگل سے گاؤں میں داخل نہ ہو سکے۔ جب صبح ہوئی تو ہم واپس اپنے گھر کی طرف بڑھے اور جو منظر ہم نے دیکھا ہمارا دماغ گھوم کر رہ گیا۔ جب ہم واپس گاؤں میں آئے تو میرے دوست شبیر جس نے کچھ بکریاں پال رکھی تھی وہ ساری بالکل اسی طرح چیری پھٹی ہوئی پڑی تھی جیسے وہ بھینسیں اور وہ کتے۔ ہمارا دماغ گھوم گیا کہ ساری رات ہم سب پہرے پر رہے اور جنگلی جانور کوئی گاؤں میں داخل نہ ہوا تو یہ سب پھر کس نے کیا۔ بہرحال رات ساری کا جگراتا تھا۔ ہم نے یہی سوچا کہ تھوڑی دیر گھر جا کر آرام کیا جائے۔ میں اپنے گھر آیا اور اپنی بیگم کو سارا واقعہ بتایا۔ اسے بھی یہ سن کر کافی تعجب ہوا۔ میں بستر پر لیٹا اور اتنی تھکان تھی کہ لیٹتے ساتھ ہی میری آنکھ لگ گئی۔ اب دوبارہ رات کا وقت آیا۔ میری بیگم میرے ساتھ بستر پر ہی سوئی ہوئی تھی۔ میں کیونکہ سارا دن سویا تھا اس لیے میری آنکھ ہی نہیں لگ رہی تھی۔ دماغ میں بس وہ سب گھوم رہا تھا کہ آخر یہ سب کس نے کیا اور آخر وہ عورت کون تھی جو پلک جھپکتے ہی میری آنکھوں کے آگے سے غائب ہو گئی۔ آدھی رات گزر چکی تھی۔ میں لیٹا ہوا یہی سب سوچ رہا تھا کہ اچانک مجھے ایسا لگا کہ میری بیگم بستر سے اٹھ رہی ہے۔ میں اس کی طرف کروٹ کر کے لیٹا ہوا تھا۔ مجھے لگا شاید واش روم جا رہی ہوگی۔ میں نے اس سے کچھ نہ پوچھا اور نہ اسے یہ محسوس کروایا کہ میں ابھی تک جاگ رہا ہوں۔ ابھی 1-2 منٹ ہی گزرے تھے کہ مجھے گھر کا مین دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ مجھے بہت زیادہ حیرانی ہوئی کہ آدھی رات کو گھر کا مین دروازہ کیوں کھل رہا ہے۔ میں اٹھا اور میں نے باہر جا کر دیکھا لیکن دروازے پر کوئی موجود نہ تھا۔ دروازہ کھلا ہوا تو ضرور تھا لیکن وہاں پر بندہ نہ بندے کی ذات تھی۔ میں نے اپنی بیگم کو آوازیں دی، اس کو سارے گھر میں ڈھونڈا لیکن وہ مجھے کہیں نہ ملی۔ میں علی بھائی پریشانی کی عالم میں گھر سے باہر نکل پڑا تاکہ اپنی بیگم کو ڈھونڈ سکوں۔ میں نے اسے پورے گاؤں میں ڈھونڈا پر وہ مجھے کہیں بھی نہ ملی۔ میں اسے ڈھونڈتا ڈھونڈتا گاؤں کی ایک سنسان گلی میں گھسا جو کہ ہمارے گاؤں کی سب سے پرانی گلیوں میں سے ایک ہے۔ جب میں اس گلی کے اندر داخل ہوا تو مجھے کچھ شور سنائی دیا جیسے کوئی جانور ڈر کے مارے شور کر رہے ہو۔ میں نے فوراً سے ایک لاٹھی اٹھائی اور اس آواز کی طرف دوڑ پڑا کہ شاید آج پھر کوئی جنگلی جانور حملہ کر رہا ہے۔ میں جب اس ڈیرے کے اندر داخل ہوا
جہاں کچھ گائیں اور کچھ بھینسیں بندھی ہوئی تھی، تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میری آنکھوں نے جو منظر دیکھا، میری روح تک کانپ گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک گائے زمین پر گری پڑی تھی اور میری بیگم نے اپنے دونوں ہاتھ کے ناخن اس گائے کی گردن میں گھسائے ہوئے تھے، اور ایک سیکنڈ میں میرے دیکھتے دیکھتے اس نے اس گائے کے بچے کو چیر کے رکھ دیا۔ اف میرے خدا! میری ڈر کے مارے چیخ نکل گئی کہ بھلا کوئی عام سی لڑکی ایسا کیسے کر سکتی ہے۔ میری چیخ سن کر میری بیگم ایک دم سے میری طرف مڑی۔ اف میرے خدا! اس کا چہرہ اتنا خوفناک ہو رکھا تھا۔ اس کی آنکھیں پہلے سے زیادہ بڑی ہو رکھی تھی۔ اس کے چہرے پر ایسے نشان تھے جیسے پورا چہرہ جلا ہوا ہو۔ ہاتھ اس کے خون سے بھرے ہوئے تھے۔ غصے کے مارے وہ گرا رہی تھی کہ جیسے ابھی ہی مجھ پر حملہ کر کے مجھے بھی ایسے ہی چیر پھاڑ کر رکھ دے گی۔ مجھے ڈر کے مارے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اونچا اونچا چیخنا چلانا شروع کر دیا اور اپنی آنکھوں کو مضبوطی سے بند کر کر ڈر کے مارے وہیں پر بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر میں گاؤں کے لوگ وہاں پر اکٹھے ہو گئے۔ میں نے جب آنکھیں کھولی تو میری بیگم وہاں پر موجود نہ تھی۔ گاؤں والے میرے ارد گرد جمع ہوئے تھے اور مجھ سے سوال و جواب کر رہے تھے کہ یہ سب کس نے کیا اور تم نے اس جنگلی جانور کو دیکھا ہے کیا؟ اب میں انہیں کیا بتاتا کہ یہ سب میری ہی بیگم نے کیا ہے، جسے میں خود چند دن پہلے ہی نکاح کر کے لایا ہوں، اور اگر میں انہیں بتاتا بھی تو میری بات پر کس نے یقین کرنا تھا۔ دوستو، یہ واقعہ میں کوشش کروں گا کہ 3 پارٹس میں مکمل کر دوں۔ یہ اس کہانی کا دوسرا حصہ تھا۔ انشاءاللہ میں 1-2 دن میں اس کہانی کا تیسرا حصہ اپلوڈ کر دوں گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا تاکہ مجھے معلوم ہو سکے کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آ رہا ہے، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا۔ اور اگر کسی اور دوست کے پاس ایسا ہی کوئی سچا واقعہ موجود ہے تو ڈسکرپشن میں میری میل اور واٹس ایپ نمبر موجود ہے، آپ وہاں پر ٹیکسٹ یا وائس کے ذریعے اپنی کہانی بھیج سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالی اسے چینل پر ضرور نریٹ کروں گا۔ ملتے ہیں آپ سے میری زبانی کی کسی اور کہانی میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔